وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ غار حرا کے اندر جو پہلی وحی کا نزول ہوا ہے، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائی ہوئی کیفیت میں، ظاہر ہے کہ آپ امیجن کیجئے کہ آپ کے ساتھ یا کسی کے ساتھ بھی ایک ایسا واقعہ ہو جائے جس کی کوئی توقع نہیں ہو، جو عام فطری قانون کے تحت جس کو ایکسپلین نہیں کیا جا سکے، ہے نا؟ عام جو انسان جن چیزوں کا مشاہدہ کرتا ہے اس کے بنا پہ جو تجربے اور قوانین اپنے ذہن میں بناتا ہے، ان کے بنا پہ ان واقعات کو نہ سمجھا جا سکے، تو ایسے واقعات کو سپر نیچرل واقعہ کہتے ہیں. تو سپر نیچرل واقعہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہو جائے یا کسی کے ساتھ بھی ہو جائے، اور پھر اتنا عظیم و شان واقعہ ہو جس کے بارے میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا کہ انسانی تاریخ میں اس سے بڑا کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. پھر یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں یہ توقع نہیں رکھتے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے نبی بنائے جائیں گے، اللہ کے رسول بنائے جائیں گے، اور صرف نبی اور رسول نہیں بلکہ تمام انبیاء اور تمام رسولوں کے سردار بنائے جائیں گے، امام الانبیاء و سید المرسلین. ٹھیک ہے. تو اس کی کوئی توقع آپ نہیں رکھتے تھے. ٹھیک ہے. تو ایسے موقع پہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قلبی کیفیت ہے، پھر یہ کہ آپ کے اوپر اتنا بڑا بوجھ، اتنا عظیم و شان کام آپ کے ذمے دیا گیا. آپ ذرا تصور کیجئے کہ پوری کائنات میں ہر طرف شرک، کفر، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، اللہ تعالیٰ کے خلاف بغاوت جو ہے وہ عام ہو چکی ہے. پورے روئے زمین پر ایک شخص ایسا موجود نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قلبی کیفیت کو کما حقہ سمجھ پائے. اور آپ کے اوپر جو میسج کا نزول ابھی ابھی ہوا ہے اس کو ماننے والا روئے زمین پر ایک شخص بھی زندہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو پوری انسانیت کے خلاف، پوری انسانیت کے مجموعی عمل کے خلاف اگلے دن سے آپ کو تبلیغ کرنی ہے، لوگوں تک باتیں پہنچانی ہے. یہ ایک اتنی بڑی ذمہ داری ہے، اتنی بڑی ذمہ داری ہے جس کا ہم اور آپ امیجنیشن بھی اپنے ذہن میں نہیں کر سکتے. کیونکہ ہمیں اگر کسی کو فیس کرنا پڑتا ہے، بعض موقعوں پہ کسی بڑے آدمی کو فیس کرنا پڑتا ہے، کسی دو چار لوگوں کی مخالفت میں کوئی بات رکھنی ہوتی ہے، تو جو ہے ذہن جو ہے صحیح طریقے سے اس کو پریپیئر کرنے کی کوشش کرتا ہے، چاہتا ہے کہ اس طرح کا کنفرنٹیشن کا موقع نہ آئے. ٹھیک ہے. انسان کی فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے سہولت پسندی رکھی ہے، فلو کے ساتھ بہنا رکھا ہے. لیکن آپ ذرا تصور کیجئے کہ پورے روئے زمین پہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو آپ کے میسج کو آپ سے پہلے جانتا ہو، اور آپ کو سب کے خلاف، تمام عقائد باطلہ کے خلاف جو ہے پہلے دن سے لوگوں کے خلاف علی الاعلان دعوت دینی ہے. یہ بہت بڑا کام تھا، بہت بڑا کام تھا. تو جس کی وجہ سے حضور اپنے طبیعت پہ بہت بڑا بوجھ محسوس کر رہے تھے، اور یہ بات حضور کی زبان سے سیدہ خدیجہ کے سامنے نکل گئی. لقد خشیت علی نفسی، اے خدیجہ مجھے تو اپنی جان کا ڈر ہے، اپنی نفس کا، اپنی زندگی کا خوف ہے. جس پہ سیدہ خدیجہ نے بڑی ہی اچھے انداز میں اور ایک بہت ہی، یوں کہہ لیجئے کہ دل کو سکون پہنچانے والے انداز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی ہے، جو ہم نے پچھلی دفعہ بیان کیا. یہاں پہ چند لوگوں کا یہ سوال پیدا ہوتا ہے، اور کچھ لوگوں نے اس قسم کی باتیں بھی رکھی ہیں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کنسولیشن جو ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کو مضبوط جو ہے وہ سیدہ خدیجہ نے کیا، ان کو سپورٹ کیا. حالانکہ دوسرے انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ خود کنسول کرتا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ خدیجہ نے کنسول کیا. تو یہ فرق. تو پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ اس قسم کے جو اعتراض ہے یا اس قسم کی بات جو ہے وہ واقعے کی نوعیت کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں. اگر آپ قرآن مجید کا بغور مطالعہ کریں تو قرآن میں مختلف مقامات میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کنسولیشن دیا ہے. مختلف مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو مضبوط کیا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح دوسرے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بھی اللہ کا معاملہ رہتا ہے. لیکن پھر اللہ تعالیٰ جہاں براہ راست کنسولیشن کرتا ہے، وہیں انسانی سوسائٹی کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ایسے ذریعے پیدا کرتا ہے جس کے ذریعے انسان کو اور انبیاء علیہ السلام کو کنسولیشن حاصل ہو. جیسا کہ قرآن بیان کرتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کنسولیشن جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہارون علیہ السلام کے ذریعے دیا.
موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اللہ تعالیٰ نے کنسولیشن موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے دیا، یوسف علیہ السلام کو کنسولیشن جو ہے یعقوب علیہ السلام کے ذریعے دیا، ٹھیک ہے؟ اور یعنی نو علیہ السلام کو کنسولیشن جو ہے وہ نہیں، نو علیہ السلام نہیں، سوری، ابراہیم علیہ السلام کو کنسولیشن جو ہے لوط علیہ السلام کے ذریعے دیا، ٹھیک ہے؟ لوط علیہ السلام کو کنسولیشن ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے دیا، پھر ابراہیم علیہ السلام کو کنسولیشن اسحاق علیہ السلام کے ذریعے دیا، اور اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے دیا۔ تو اسی طرح جو اللہ تعالیٰ نے جو سوسائٹی بنائی ہے، انسانی سوسائٹی، اس میں کے ذریعے بھی ایک تو براہ راست اللہ تعالیٰ کنسولیشن دیتا ہے، وحی کے ذریعے انبیاء علیہ السلام ان کے دلوں کو مضبوط کرتا ہے، اپنی باتوں کے ذریعے مضبوط کرتا ہے۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ ذریعہ جو دنیا کے اندر بناتا ہے مختلف لوگوں کو سکون پہنچانے کا، ان کے قلب کو مضبوط کرنے کا، انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ مختلف ذریعے کو اپناتا ہے۔ تو اصلاً جو ہے فاعل حقیقی جو ہے وہ اللہ کی ذات ہی ہے، اللہ ہی ہے جو ہر موقع پہ کنسولیشن دے رہا ہے، اور ہر نبی کو اللہ نے ہی کنسولیشن دیا ہے، ذریعہ چاہے مختلف بنا دیا ہو۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنسولیشن کے لیے سب سے پہلی ہستی جو، یعنی سب سے پہلی جو کنسولیشن، امیجیٹ کنسولیشن جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دیا ہے، وہ ان کی بیوی یعنی ان کی وائف سیدہ خدیجہ کے تھرو دیا ہے۔ اصل کنسولیشن اللہ کی طرف سے ہی، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک بات تھی جو میں نے سوچا کہ واضح کر دوں۔ دوسری بات جو کچھ لوگوں کے سوالات آئے کل کے بعد، وہ یہ تھے کہ جو یہ حدیث بخاری کی میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی کہ جب نزول وحی شروع ہوئی تو فرشتے آپ کے سامنے اپیئر ہوئے، اور فرشتے نے کہا اقرا، قلتو، تو میں نے کہا، یعنی اللہ کے رسول اب خود نیریٹ کر رہے ہیں، قلتو ما انا بقارئن، کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو اس پہ چند لوگوں کے اعتراض یا چند لوگوں کا سوال یہ تھا کہ بھائی جب کوئی چیز لکھی ہوئی تھی ہی نہیں تو کون سی چیز پڑھنے کا حکم دیا جا رہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ اور کچھ لوگ جو ہیں اس معاملے میں اتنے ایکسٹریم پہ چلے گئے ہیں کہ واضح بخاری کی حدیث موجود ہے، اور بخاری کی نہیں، یہ مختلف سندوں سے، مختلف اسانید سے یہ حدیث جو ہے، حدیث کے مختلف کتابوں میں، سیرت کے مختلف ذخیرے میں موجود ہے۔ اس کے باوجود کچھ لوگ یعنی عقل اگر صحیح طریقے سے نہیں لگا پاتے تو پھر روایات کا انکار کر دیتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ بات بالکل درست نہیں ہے، کیونکہ لکھی ہوئی قرآن تو حضور کے اوپر نازل نہیں ہو رہی تھی، اور لکھی ہوئی قرآن جب نازل نہیں ہو رہی تھی تو کون سی چیز پڑھنے کا حکم دیا جا رہا تھا؟ اور اگر کسی چیز کے پڑھنے کا حکم نہیں دیا جا رہا تھا تو اللہ کے رسول یہ کیوں کہہ رہے تھے ما انا بقارئین، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں؟ تو اصل معاملہ جو ہے اس کو ذرا سمجھ لیجیے یہاں پہ۔ یہ بڑی سیدھی سی بات ہے، لیکن اگر کچھ لوگ زبان کے اسلوب سے واقف نہیں ہوتے، صورتحال سے واقف نہیں ہوتے، اور پھر ذہن لگاتے ہیں تو غلط نتیجے پہ پہنچ جاتے ہیں۔ معاملہ سیدھا سا ہے کہ جب فرشتے حضور کے سامنے اپیئر ہوئے تو فرشتے نے اقرا بولا، اقرا فرشتے نے حکم کے طور پہ بولا تھا، اور قرآن مجید کی جو پہلی آیت کا جو پہلا لفظ ہے وہ بھی اقرا ہے۔ گویا کہ دونوں باتیں اس بات میں جمع ہو گئی تھی، فرشتے ایک طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کا حکم دے رہے تھے، اور کیا پڑھنے کا حکم دے رہے تھے؟ اقرا ہی پڑھنے کا حکم دے رہے تھے۔ یعنی گویا کہ جب جبرائیل امین کہہ رہے ہیں اقرا، تو گویا وہ قرآن مجید کی پہلی آیت کا پہلا لفظ بول رہے تھے، اور وہ یہ کہہ رہے تھے حضور سے کہ آپ ہمارے ساتھ پڑھیے۔ حضور نے اس بات کا مطلب یہ سمجھا کہ کسی خاص چیز کو پڑھنے کا حکم فرشتہ مجھے دے رہا ہے، یہ جو جبرائیل ہیں یہ کسی خاص چیز کو پڑھنے کا حکم دے رہے ہیں، اور چونکہ حضور خود پڑھے ہوئے نہیں تھے تو حضور نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو جب فرشتے نے 3 بار حضور کو بھینچا ہے، گلے سے لگایا ہے، اور زبردست طریقے سے جکڑا ہے، جیسا کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سے ثابت ہے، وقت تنی حتی بلغ منی الجہد، کہ اس نے مجھے اس طرح جکڑا کہ میری ہمت جو ہے جواب دینے لگی۔ تو اس تین جو یوں کہہ لیجئے کہ امبریس سے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شرح صدر حاصل ہو گیا، دل جو ہے کھل گیا آپ کا، اور آپ کی زبان سے وہی الفاظ جاری ہونے لگے جو فرشتے پڑھ رہے تھے۔ تو یہاں کسی لکھی ہوئی چیز کو پڑھنے کا حکم نہیں دیا جا رہا تھا، بلکہ جب فرشتے کہہ رہے تھے اقرا، تو فرشتے کے کہنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ قرآن مجید کی پہلی آیت کا پہلا لفظ ہی اقرا ہے، اور حضور سے یہی کہا جا رہا تھا کہ آپ اسی اقرا کو پڑھیے۔ بلکہ حضور نے یہ سمجھا کہ یہ کسی خاص چیز کو پڑھنے کا حکم دے رہے ہیں، اور چونکہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں تو میں کیسے پڑھوں؟ تو حضور نے کہا ما انا بقارئن۔ تو یہ معاملہ ہے، بہت سیدھی سی بات ہے، لیکن اب اس کی بال کی کھال نکال کے کچھ لوگوں نے اس پورے کلام کے اسلوب کو نہیں سمجھا، بات کو نہیں سمجھا، اور پھر یہ کہ واضح بالکل مضبوط ترین سند سے ثابت شدہ، یعنی بالکل صحیح حدیث کا جو ہے اپنی عقلی یوں کہہ لیجئے کہ جس کو کہتے ہیں کہ عقلی گھوڑے دوڑا کے احادیث کا انکار بھی کر دیا، غلط تعویلات بھی کر دی۔
تو اس قسم کی باتیں بھی امت کے اندر اس موجودہ دور میں دیکھنے کو سننے کو آ جاتی ہیں۔ اس حدیث کا کسی بھی اعتبار سے عقلی بھی اور نقلی بھی دلائل کے ذریعے جو ہے وہ رد نہیں کیا جا سکتا، واضح حدیث ہے۔ فرشتے نے کہا اقرا، جو کہ قرآن مجید کی پہلی آیت کا پہلا لفظ تھا، اور حضور سے یہ ایکسپیکٹ کیا گیا کہ آپ اقرا ہی فالو کریں، اور حضور نے 3 امبریس کے بعد اس بات کو سمجھ لیا، اور حضور کی زبان سے وہ بات جو ہے جاری ہو گئی، اقرا باسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ انشاءاللہ ان آیات پہ آج ہم تذکرہ کریں گے۔ تو یہ 2 باتیں تھیں جو جن کا واضح ہو جانا جو ہے ضروری تھا۔ اب اس انسیڈنٹ کے بعد جب یہ معاملہ ہو گیا ہے، سیدہ خدیجہ سے کلام ہو گیا ہے، تو اب سیدہ خدیجہ کے ایک پھوپھی زاد بھائی تھے، ورقہ ابن نوفل، نام آپ نے سنا ہوگا۔ جب ہم نے حنفاء کا تذکرہ کیا تھا، حنیف لوگوں کو تذکرہ کیا تھا، میرے خیال میں جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے کہ وہ 25 یا 24ویں نمبر کا لیکچر تھا، اس میں جو ہے ہم نے بتایا تھا کہ یعنی اسلام سے ما قبل بھی کچھ لوگ تھے جو توحید پہ قائم تھے، اور ان میں سب سے پرومیننٹ جو 2 نام تھے، ایک زید ابن عمر کا تھا، ایک ورقہ ابن نوفل کا تھا۔ لیکن زید ابن عمر کا جو انتقال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے 5 سال پہلے ہی ہو گیا تھا، لیکن ورقہ ابن نوفل زندہ تھے، اور ان کا رشتہ کیا تھا؟ سیدہ خدیجہ کے یہ پھوپھی زاد بھائی تھے، اور سیدہ خدیجہ سے بھی یہ 40 سال بڑے تھے، ٹھیک ہے؟ تو اب چونکہ یعنی یہ بائبل کے عالم تھے، پچھلی کتابوں کے عالم تھے، پچھلے انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کو جانتے تھے، اور اتنے بوڑھے ہو چکے تھے اپنے علم میں اور اپنی عبادات میں ڈوب کے، کہ اب یہ اندھے بھی ہو چکے تھے، ان کی آنکھ کی روشنی جا چکی تھی۔ تو ابن کثیر وغیرہ نے اسیرہ نبویہ میں یہ واقعات نقل کی ہیں، مختلف سیرت کی کتابوں میں یہ چیز آپ کو مل جائے گی۔ تو سیدہ خدیجہ حضور کو لے کے سب سے پہلے یعنی اگلے ہی دن ورقہ ابن نوفل کے پاس گئیں، کیونکہ اب ان کے نزدیک بھی صاحب علم شخصیت جو ہیں ورقہ ابن نوفل ہی تھے۔ یہ نبوت، یہ رسالت، یہ کتاب، یہ انبیاء، یہ وحی، یہ فرشتے، یہ اللہ، یہ معبود، یہ توحید، یہ شریعت، یہ تمام علوم سے ان کے سیدہ خدیجہ کے سامنے جتنے لوگ موجود تھے ان میں سب سے زیادہ یعنی علمی شخصیت جو تھی ورقہ ابن نوفل کی ہی تھی، پھوپھی زاد بھائی بھی تھے۔ تو اس وجہ سے سیدہ خدیجہ جو ہے ورقہ ابن نوفل کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئیں، اور کہا کہ بھائی جان یہ دیکھیے کہ یہ محمد جو ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ورقہ نے پوچھا کہ بتائیے آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے پورا واقعہ جو ہے بیان کر دیا۔ تو یہ واقعات سننے کے بعد ورقہ ابن نوفل، چونکہ وہ اس بات کی توقع کر رہے تھے کہ ایک نبی ظاہر ہونے والا ہے، وہ اپنی کتابوں، چونکہ ہم نے پہلے بھی واضح کر دیا تھا جب ہم نے حنفاء کا تذکرہ پڑھا تھا کہ ورقہ ابن نوفل منتظر تھے کہ کوئی نبی جو ہے اس خطے میں آ کے جو ہے وہ آئے گا، وہ پچھلی کتابوں کا علم رکھتے تھے، پچھلی انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کا علم رکھتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ لازماً وہی ناموس ہے، یہ وہی فرشتہ ہے، یہ وہی جبرائیل ہے جو تم سے پہلے موسیٰ علیہ السلام پہ بھی پیغام لے کے آیا تھا۔ چونکہ سارے واقعات، ساری نشانیاں، سارا ڈسکرپشن سن کے وہ صاحب علم تھے، وہ سمجھ گئے، اور کہنے لگے کاش کہ میں ابھی جوان ہوتا، کاش کہ میں ابھی جوان ہوتا، اس پوری زندگی میں نے پوری جوانی تمہارے ہی انتظار میں گزار دی، اسی انتظار میں گزار دی کہ وہ فرشتہ کسی نہ کسی پہ وحی لے کے آئے، کسی شخص کو نبی بنائے، اور میں جو ہوں اس نبی کی اتباع کروں، کاش کہ میں جو ہوں ابھی جوان ہوتا۔ اور پھر ورقہ ابن نوفل نے ایک بات کہی کہ کاش کہ میں اس وقت زندہ رہوں جب تمہاری قوم تمہیں اپنے آبائی وطن سے نکال دے گی۔ اب یہ بات جب ورقہ ابن نوفل نے کہی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی حیرت ہوئی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قوم میں بہت صاحب عزت تھے، یعنی بہت امیر نہیں تھے، لیکن آپ صادق کے طور پہ یعنی سچے انسان ہونے کی حیثیت سے، امین ہونے کی حیثیت سے، بہت عقل مند ہونے کی حیثیت سے، ایک اچھے تاجر ہونے کی حیثیت سے، ٹھیک ہے، ایک اچھے انسان ہونے کی حیثیت سے، عبد المطلب کے پوتے ہونے کی حیثیت سے، ان تمام باتوں کی وجہ سے مکہ کے سوسائٹی میں حضور کو بہت عزت اور بہت ہی تقدس کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا نبوت سے پہلے، اور اتنی عزت جب حضور کو ملتی تھی، اتنا حضور کو ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا تھا، اتنی توقیر ہوتی تھی حضور کی، تو حضور کو اس بات پہ بڑی حیرت ہوئی کہ میری قوم جو مجھ سے اتنی محبت کرتی ہے یہ مجھے نکالے گی کیوں؟ آپ ورقہ ایسی باتیں کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کیا میری قوم مجھے نکال دے گی؟ تو ورقہ ابن نوفل نے کہا ہاں، اور کہا کہ آپ سے پہلے کوئی ایسا شخص نہیں آیا ہے جو آپ کے جیسا پیغام اللہ کی طرف سے لے کے آیا ہو اور اس کی قوم اس کی دشمنی پہ نہ اتر آئی ہو۔ گویا کہ یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت رہی ہے کہ لوگ ان کی مخالفت بھی کرتے ہیں، ہے نا، اور بہت بڑی تعداد میں لوگ ان کی مخالفت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو لوگوں کی مخالفت جو ہے کسی کے صحیح اور غلط ہونے کا پیمانہ
نہیں ہے۔ چنانچہ ورقہ ابن نوفل نے کہا کہ آپ کی قوم جو ہے وہ آپ کو نکال دے گی، کیونکہ آپ جو پیغام لے کے آئے ہیں وہ ہر زمانے میں انبیاء علیہ السلام جو بھی یہ پیغام لائے ہیں ان کے ذریعے جو ہے ان کی قوموں نے ان کی مخالفت ہی کی ہے، دشمنی ہی کی ہے۔ اور اگر میں زندہ رہا اس وقت تک، جب آپ کی دعوت عام ہو جائے گی، قوم آپ کی مخالفت پہ اتر آئے گی، آپ کے خلاف جو ہے وہ تلوار اور یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ جنگ آزما ہو جائے گی، تو انشاءاللہ تعالی میں آپ کی پوری مدد کروں گا۔ تو ورقہ ابن نوفل نے اس بات کی تصدیق بھی کی کہ آپ سچے نبی ہیں، اس بات کی بھی تصدیق کی کہ آپ وہی نبی ہیں جس کا ذکر انجیل اور تورات میں منشن ہے، اس بات کا بھی بیان کر دیا کہ آپ صادق و امین اور محبوب قوم ہونے کے باوجود آپ کو اپنی قوم سے نکال دیا جائے گا، اور اس بات کا بھی اعلان کیا کہ اگر تو میں زندہ رہا آپ کی عروج کے، یعنی آپ کی جب دعوت و تبلیغ کا زمانہ آئے گا اور میں زندہ رہا اور قوم نے آپ کی مخالفت کی، میں بھرپور آپ کی مدد کروں گا۔ تو اسی وجہ سے ایک بات سمجھ لیجئے، جیسا کہ عام طور پہ ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے کہ سب سے پہلے جو ہے ایمان لانے والوں میں ابو بکر صدیق ہیں، علی رضی اللہ عنہ ہیں، لیکن ایسی بات نہیں، مردوں میں سب سے پہلے جو ایمان لائے ہیں وہ ورقہ ابن نوفل ہیں۔ اگرچہ اس وقت چونکہ حضور نے کلمہ پیش نہیں کیا تھا ان کے اوپر، تو انہوں نے ورقہ ابن نوفل نے اس طرح سے کلمہ شہادت نہیں پڑھا تھا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح سے کلمہ تو نہیں پڑھا تھا، لیکن زبان سے اور دل سے بالکل حضور کی صداقت کو تسلیم کر لیا تھا۔ لہٰذا زیادہ تر علماء اس بات پہ متفق ہیں کہ سب سے پہلا شخص، سب سے پہلے تو سیدہ خدیجہ ہی مان لائی ہیں، یعنی حضور جب غار حرا سے لوٹے ہیں تو سیدہ خدیجہ کو بیان کیا، تو وہ سب سے پہلے ہی مان لے آئی ہیں، عورتوں میں بھی اور تمام انسانیت میں سب سے پہلے سیدہ خدیجہ ہی مان لے آئیں۔ مردوں میں سب سے پہلے جو ہے ایمان لائے ہیں وہ ورقہ ابن نوفل لائے، لیکن چونکہ یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ اللہ تعالیٰ کو منظور تھا کہ اسی کے کچھ دن بعد جو ہے ورقہ ابن نوفل کا انتقال ہو گیا، ٹھیک ہے، چونکہ کافی بوڑھے آلریڈی ہو چکے تھے۔ اور دوسری احادیث سے واضح ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری کی بھی روایت ہے اور دوسری اور کتب احادیث میں حدیث موجود ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ورقہ کو جو ہے جنت میں دیکھا، جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو دو جنتوں کا مالک بنا دیا تھا۔ زید ابن عمر کے بارے میں بھی اللہ کے رسول نے یہی بات فرمائی تھی۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ ورقہ ابن نوفل واز دا فرسٹ کنورٹ، فرسٹ ریورٹ ٹو اسلام امنگسٹ مین، ٹھیک ہے، اور عورتوں میں تو سیدہ خدیجہ تھی ہی۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ چند اہم باتیں جو سیدہ عائشہ کی اس حدیث سے پتہ چلتی ہے، جس کے ذریعے ہمیں تمام یہ جو وحی کی کیفیت ہے اس کا علم ہوا ہے، وہ یہ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ نزول وحی کا سلسلہ آغاز اچھے خوابوں سے ہوا، جنہیں سچے خواب بھی کہا جا سکتا ہے۔ اس سے مراد عمدہ قسم کے مناظر ہیں، عمدہ قسم کے نظارے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھائے جاتے تھے، جس کو دیکھنے سے جو ہے شرح صدر حاصل ہوتا تھا، حضور کا سینہ کھل جاتا تھا، حضور کا سینے کے اندر جو ہے حق کی قبولیت کا مادہ بڑھ جاتا تھا، کیونکہ حضور دیکھتے تھے کہ رات میں وہ جو دیکھ رہے ہیں وہ صبح کو سچ ہو جا رہا ہے، تو حضور کے اندر کہیں نہ کہیں اس بات کو قبول کرنے کا مادہ بڑھ رہا تھا، کیونکہ وہی جو ہے اللہ کی طرف سے فرشتے کا نزول ہونا اور فرشتے کا جو ہے کلام الہی کو دلوں کے اوپر نازل کرنا، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم اور آپ اور ہر کوئی انسان جو ہے دل اس کا دل برداشت کر لے۔ چنانچہ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں سوا اگر کوئی شخص اگر کوئی شخص ان تمام علوم کو حاصل کر لے جو حضور کو دیا گیا تھا، تو وہ شخص اپنی صحیح ذہنی کیفیت کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتا۔ حضور کے دل کو اللہ نے اس طرح مضبوط بنایا تھا، اس طرح تیار کیا تھا، حضور کے ذہن کو اس طرح وسیع بنایا تھا کہ حضور کا پورا وجود اس پوری حقانیت کو اور اللہ کے علوم کو قبول کرنے کے لیے کیپیبل ہو گیا تھا، ورنہ ہر شخص جو ہے اس کو قبول نہیں کر سکتا، اور اس کیپیبلٹی کی تیاری اللہ نے اچھے خوابوں کے ذریعے کروائی۔ چنانچہ لکھا ہوا ہے، جیسا کہ آپ اپنے سامنے لکھا ہوا پاتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز حالت نیند میں خوابوں کے ساتھ کیا۔ اس میں یہ حکمت بھی ہو سکتی ہے کہ اگر خوابوں کے ساتھ آغاز نہ کیا جاتا بلکہ فرشتہ اچانک آپ کے پاس آ جاتا، جبکہ اس سے پہلے آپ نے کسی فرشتے کو نہ دیکھا تھا، تو آپ کو ایسی گھبراہٹ ہوتی کہ فرشتے سے وحی وغیرہ اخذ نہ کر سکتے، یعنی آپ فرشتے سے صحیح طریقے سے میسج جو ہے قبول نہیں کر پاتے۔ اس لیے حکمت الہی کا تقاضا یہ تھا کہ وحی کی ابتدا نیند کی حالت میں ہو، خوابوں کے ساتھ ہو، تاکہ وحی کو قبول کرنے کا مشق اور صلاحیت آپ کے اندر پیدا ہو جائے، ٹھیک ہے۔
اور چنانچہ ایک حدیث جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں بیان کیا ہے کہ الرؤیا الحسنۃ، کہ اچھا خواب جو ہے من الرجل الصالح، نیک انسان کا اچھا خواب، جزء من ستتی و اربعین جزء من النبوہ، کہ اچھے نیک انسان کا اچھا خواب جو ہے نبوت کے 46ویں حصے میں سے ایک حصہ ہوتا ہے۔ گویا کہ نبوت کے 46 درجات ہیں، 46 لیولز ہیں، ان لیولز میں سے ایک لیول ایسا ہے جو حضور کے بعد بھی اپنی یعنی امت کے اندر بھی باقی رہے گا، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایھا الناس، اے لوگوں، انہ لم یبقى من المبشرات، من مبشرات، کی بشارتوں میں سے کوئی چیز اب باقی نہیں رہے گی، یعنی نبوی بشارت میں سے، نبوی خبروں میں سے کوئی چیز جو ہے اب باقی نہیں رہے گی، الا الرؤیا الصالحۃ، سوائے اچھے نیک انسان کا یا نیک خواب جو ہے، یراح المسلم او ترالح، جسے کوئی ایک ایمان والا انسان دیکھے یا اسے دکھایا جائے۔ یعنی گویا کہ نبوت کی جتنی چیزیں ہیں وہ سب کی سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم ہو گئی، لیکن بشارت کا، اچھی خبروں کا ملنا جو ہے مسلمانوں کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ، خواب کے ذریعے اچھی باتوں کا بتایا جانا جو ہے، یہ حضور کے بعد بھی زندہ رہے گا۔ اب چونکہ یہ ذرا نازک موضوع ہے اور ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ ان معاملات کو کما حقہ سمجھ پائے اور خواب کی اصلیت کو صحیح طریقے سے جان پائے، اسی وجہ سے اہل علم نے اور جو کتاب و سنت کے ماہرین ہیں انہوں نے اس بات سے آگاہ کیا ہے کہ عام لوگوں کو اس معاملے میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ جو لوگ علم کے اس مقام و مرتبے پہ ہیں، جو تقوی پہ میں، زہد میں اس مقام پہ پہنچ گئے ہیں کہ ان کا خواب سچا ہو سکتا ہے، ان کو خواب کے ذریعے اللہ تعالیٰ کوئی خبر دے سکتا ہے، انہی کو بس ان چیزوں پہ توجہ کرنی چاہیے۔ عام لوگوں کو ان معاملات سے ذرا دور ہی رہنا چاہیے، کیونکہ جو علم والے ہوتے ہیں اگر وہ کسی چیز سے روکیں تو سمجھنا چاہیے کہ انسان کی بساط و صلاحیت ہر انسان کی ایسی نہیں ہے، اور امت میں بہت سے لوگوں کو شیطان نے اسی خواب کے ذریعے گمراہ بھی کیا ہے، اور اس پہ بہت سارے واقعات جو ہیں موجود ہیں کتاب و یعنی جو علماء نے اپنی کتاب میں ابن قدامہ الحنبلی نے، امام ابن تیمیہ نے، شیخ عبد القادر جیلانی نے، امام غزالی نے اور اس طرح کے علماء نے کئی کتابیں جو ہے کے اندر اس قسم کے حکایت اور واقعات لکھے ہیں جن کے ذریعے خواب کو شیطان نے خواب دکھا کے لوگوں کو گمراہ کیا ہے اور اسی حدیث کا حوالہ دیا ہے۔ حالانکہ سمجھنے کی بات یہ کہ یہ حدیث کس کے لیے ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا رجل الصالح، یعنی نیک انسان کے لیے جو تقوی اور زہد کے اس مقام پہ ہو، تو اس لیے ہم لوگوں کو، عام لوگوں کو اس چکر میں نہیں پڑنا چاہیے۔ لیکن ہاں اس حدیث کو ضرور یاد رکھیے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں امت کے اندر جن کے خواب سچے ہو سکتے ہیں، جن کو خواب کے ذریعے اللہ تعالیٰ جو ہے بشارت یا فیوچر کی خبریں، جو خبر چاہے اللہ، جس خبر کا دکھا دینا اللہ مناسب سمجھے وہ دکھا سکتا ہے۔ تو یہ بھی حضور کے ساتھ ہوتا تھا۔ بہرحال یہ موضوع اب چونکہ ہم آف ٹریک نہیں جانا چاہتے، تو حضور کے ساتھ جو ہے سچے خواب کے ذریعے یہ معاملہ ہوتا تھا۔ نزول وحی سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں بڑے خوبصورت خواب دیکھتے تھے۔ جب بیدار ہوتے، جب آپ یعنی جاگتے تھے، تو انشراح صدر یعنی قبول حق کے لیے سینے کی کشادگی جیسی دولت سے آپ مالا مال ہو جاتے اور زندگی کے حسن و جمال سے بہروور ہونے کے لیے آپ کا نفس تیار ہو جاتا۔ گویا یہ ایک سمجھ لیجیے کہ ایک طرح سے ارتقائی یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ ایک پورے وجود کا آپ کو یعنی فیسیلیٹیشن تھا کہ اچھے خواب کے ذریعے اور جو نظارے آپ کو دکھائے جاتے تھے اور پتھروں کا سلام کرنا، اس طرح کے تمام معاملات حضور کے ساتھ ہوتے تھے، وہ تیاری تھی اس آنے والے کام کے لیے۔ ٹھیک ہے، ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ جو پچھلی دفعہ ڈسکس ہوا تھا جس پہ تھوڑی سی روشنی اور میں آج ڈال دوں، اس کے بعد ہم انشاءاللہ وہ ان 5 آیتوں کو ڈسکس کریں گے جو پہلی بار حضور کے اوپر نازل ہوئی تھی۔ وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی جو ہے کا جو شوق پیدا ہو گیا، جس کے بارے میں علی صلابی صاحب لکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں گوشہ نشینی کا شوق پیدا ہونا ایک مخصوص قسم کی تیاری کا انداز تھا، تاکہ آپ کا دل بشری اور مادی آلودگیوں سے پاک ہو، کیونکہ آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ رب ذوالجلال کی خاص تربیت اور رہنمائی میں گزر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، نبوت سے قبل آپ کی عبادت کا اسلوب یہ تھا کہ آسمان و زمین کی عظیم، زبردست اور بے مثال بادشاہت پہ غور و فکر کرتے رہتے اور کائنات کی ایسی نشانیوں پہ تدبر فرماتے جو اس بات کی دلیل تھیں کہ ان کا خالق بے نظیر کاریگری کا مالک ہے، اور اس کی قوت و قدرت بھی عظیم ہے، تدبیر و تنظیم بھی نہایت مضبوط ہے،
اور وہ نہایت خوش اسلوبی سے اپنے امور کو انجام دینے والا ہے. یعنی یہ سارے نتائج جو ہیں، یہ نتیجے جو ہیں، یہ رزلٹس جو ہیں، حضور کے مائنڈ پہ، حضور کے دل پہ واضح ہوتے تھے تنہائی میں غور و فکر کر کے. چنانچہ سید قطب شہید اپنی جو تفسیر ہے فی ظلال القرآن، اس میں ایک بڑی خوبصورت بات لکھتے ہیں اس وحی کے سلسلے میں جو پہلی وحی نازل ہوئی ہے، اس کے تعلق سے بڑی خوبصورت بات لکھتے ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ یہ ایک بہت عظیم واقعہ تھا. یعنی یہ وحی کا نزول، فرشتے کا حضور کے سامنے ظاہر ہونا، یہ ایک بہت عظیم واقعہ تھا. اتنا عظیم کہ جس کی کوئی حد نہ ہو. ہم اس کی عظمت بیان کرنے کی جس قدر بھی کوشش کریں اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کے بے شمار پہلو تو ایسے ہیں جو ہمارے تصور سے بھی بالا ہیں، بہت اوپر ہیں، ہماری امیجنیشن سے بہت اوپر ہیں. یقیناً یہ واقعہ اپنی حقیقت کے لحاظ سے بھی عظیم ہے، اپنی ہدایت اور رہنمائی کے لحاظ سے بھی، اور اس لحاظ سے بھی بہت عظیم ہے کہ انسانی زندگی پر اس کے بے شمار اثرات مرتب ہوئے. یعنی پوری انسانی سویلائزیشن اس ایک واقعے کے ذریعے آگے فیوچر میں چینج ہونے والی تھی. اور سوچیے، آپ ذرا تصور کیے، یہ وہ لمحہ تھا جس میں وہ واقعہ رونما ہوا جو بلا مبالغہ اس زمین کے طویل ترین تاریخ میں، یعنی انسان کی طویل ترین تاریخ میں کا عظیم ترین لمحہ تھا. اس عظیم لمحے کے رونما ہونے والے واقعات کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ ذات، وہ اللہ جو جاہ و جلال والا ہے، جس کے جاہ و جلال کی کسی کو تاب نہیں، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی اس کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا، جس کی عظمت کی کوئی لمیٹیشن نہیں ہے، جس کی عظمت مخلوق کے عقل و شعور سے بہت اوپر ہے، جو ایسی ہیبت کا مالک ہے کہ کوئی اس کے سامنے دم نہیں مار سکتا، جو اس قدر زبردست ہے کہ اس کے سامنے کوئی مجال نہیں ہے کہ وہ اس کے سامنے کھڑا ہو سکے، جو اتنا عظیم اور بڑا ہے کہ اس کے سامنے ہر چیز ہیچ ہے، جو تمام خزانوں اور بادشاہتوں کا حقیقی مالک ہے. اس عظیم ہستی نے انسان نامی ایک ادنے سے مخلوق پہ مہربانی کرنا چاہا، اور انسان جو کائنات کے اس چھوٹے سے گوشے یعنی زمین میں چھپا ہوا تھا، اللہ نے اس سے عزت عطا فرمائی اور اسی انسان میں سے ایک فرد یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا، سلیکشن کیا، تاکہ وہ نور الہی کا مرکز ہو سکے. گویا اللہ جیسی عظیم ہستی نے انسان جیسی ادنی مخلوق پہ اتنا بڑا کرم کیا کہ اس میں سے ایک شخص کو چنا اور اس پہ اپنی نور کا مرکز جو ہے، نور کا اور ہدایت کا مرکز بنایا، اس کی حکمتوں کا خزینہ اور اس کے کلام کے لیے جائے نزول بنا دیا، اور اس کے ذریعے سے اپنے ان انعامات کی تکمیل کی جو اللہ اپنے مخلوق پہ کرنا چاہتا تھا. تو گویا اس عظیم واقعات کے لیے جتنے بھی خوبصورت الفاظ استعمال کر لیے جائیں، اس واقعے کا کما حقہ جو مزاج ہے، جو اثرات ہیں، جو اس واقعے کا سگنیفیکنس ہے، اس کو ہم بیان نہیں کر سکتے، صرف غور ہی کر سکتے ہیں. ایک طرف اللہ کی عظمت کا تصور کیجئے، ایک طرف انسان کے ادنا ہونے کا تصور کیجئے، ایک طرف اللہ کی عظیم الشان کائنات پہ بادشاہت کا تن تنہا مکمل دسترس کا تصور کیجئے، ایک طرف انسان کی بے چارگی اور بے اختیاری کا تصور کیجیے، اور پھر اس اللہ رب العالمین نے انسان کے اوپر اتنا بڑا کرم فرمایا، اتنا بڑا کرم فرمایا کہ اس سے ہم کلامی اختیار کی، اس کو اپنی رضا بتائی، اس کو اپنی ناپسندیدگی بتائی، اس کو اپنے پسندیدہ قوانین دیے، اس کو اپنے پسند کے مطابق زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا، اس کو اپنا کلام اس پہ نازل کیا. تو اس سے بڑی عظیم بات کا تصور ہی ممکن نہیں ہے. تو انشاءاللہ یہ بات چونکہ یہیں پہ اب ختم کرتے ہیں، اور یہ بات بتانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ اس پورے واقعے کی عظمت اور سگنیفیکنس کا ایک خاکہ آپ کے ذہن پہ بن جائے. انشاءاللہ تعالی اب جو ہے، میں سمجھتا ہوں ابھی تک جو بھی باتیں ہوئیں وہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی. اب ہم اس بات کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ پہلی وحی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہوئی، ان 5 آیات کا سگنیفیکنس جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں. تو میں 1 منٹ کا ذرا مجھے 10 سیکنڈ کا وقت دیجیے آپ. میں سمجھتا ہوں ابھی تک جتنی بھی باتیں کی گئی ہیں وہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آئی ہیں اچھے طریقے سے. چلیے آگے کی باتیں کرتے ہیں. تو جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بیان کیا کہ یہ 5 آیتیں ہیں سورہ علق کی، یہ سورہ نمبر 96 ہے نمبرز کے اعتبار سے، لیکن نزول کے اعتبار سے پہلی سورہ جو حضور کے اوپر نازل ہوئی یہ 5 آیتیں ہیں انشاءاللہ تعالی. اور ان 5 آیتوں کا سینٹرل تھیم کیا ہے، ان کے پیچھے کا میسج کیا ہے، ان کے بارے میں
ان آیات کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کن چیزوں پہ اسٹریس دیا ہے، اور ان آیات سے اگر کچھ غلط نتیجے نکالے جاتے ہیں تو ان کا بھی آج بیان یہاں انشاءاللہ تعالیٰ ہو جائے گا۔ تو پہلے پھر آپ کے سامنے جو ہے میں ان آیات کا ترجمہ بیان کر دوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے اور آپ کا رب انتہائی کریم ہے، بہت کرم فرمانے والا ہے، بہت صاحب عزت ہے، الذی علم بالقلم، آپ کا رب وہ ہے جس نے سکھایا، جس نے تعلیم دی قلم کے ذریعے، قلم کے ذریعے جو ہے علم کو سکھایا، علم الانسان ما لم یعلم، اور اس نے انسان کو وہ چیزیں سکھائی جس کا انسان کو علم نہیں تھا۔ تو اگر ہم غور کریں ان باتوں پہ، اور ان یعنی سرسری ترجمے پہ بھی اگر غور کر لیں، تو ہم ایک چیز دیکھتے ہیں کہ ان 5 میں سے 3 آیات ایسی ہیں جو علم سے ریلیٹڈ باتیں کر رہی ہیں۔ یعنی سب سے وحی کا نزول میں کی جب شروعات ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ، تو پہلا حکم اور پہلی چیز کا جو نزول ہوا ہے وہ پڑھنے کے تعلق سے ہوا ہے، عبادت کے تعلق سے بھی نہیں ہوا، شریعت کے تعلق سے بھی نہیں ہوا، حسن اخلاق کے تعلق سے بھی نہیں ہوا، حسن اخلاق کے تعلق سے بھی نہیں ہوا، ٹھیک ہے، اور جنت و جہنم کے تعلق سے بھی نہیں ہوا، دوسرے عقائد کے تعلق سے بھی نہیں ہوا، مسئلے مسائل بھی نہیں بتائے گئے۔ گویا کہ پہلی چیز جو نازل کی گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، وہ نازل کی گئی پڑھنے کا حکم۔ اور اگر ان پورے 5 آیت کے مجموعے کو ہم دیکھیں تو ان 5 میں سے 3 آیات کے اندر صرف علم کا ہی ذکر ہے۔ اس سے علم کا شرف، علم کا جو مقام ہے، علم کی جو بلندی ہے، اسلام میں جو علم کی اہمیت ہے، اور پڑھنے لکھنے کی، چیزوں کو سمجھنے کی، علم حاصل کرنے کی، تعلیم کی جو اہمیت ہے اسلام کے اندر، یہ بہت زیادہ واضح ہو جاتی ہے کہ جہاں سب سے پہلے اللہ کا حکم، یعنی عقلی اعتبار سے اسلام کے جس میسج کو ہم سمجھتے ہیں اس اعتبار سے تو ظاہر ہے کہ سب سے پہلے دعوت توحید ہونی چاہیے تھی۔ اور یہ سوال اٹھتے ہیں، لوگ سوال کرتے ہیں دعوت توحید سب سے پہلے ہونی چاہیے تھی، لیکن وہ نہیں ہوئی۔ حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے، اس میں دعوت توحید بھی ہے، اس پہ ہم انشاءاللہ بات کریں گے، لیکن بہرحال جو ظاہری معنی سامنے آتا ہے اس میں سب سے پہلی چیز جو حکم ہو رہی ہے وہ پڑھنے کی ہو رہی ہے، اور ان 5 میں سے 3 آیت میں جو ہے وہ علم کا ہی تذکرہ ہو رہا ہے، اور یہ پوری 5 آیت کا سینٹرل تھیم، اگر سینٹرل کوئی میسج ہے تو وہ علم ہے۔ تو اس سے اسلام میں جو علم کی اہمیت ہے، جو مقام ہے علم کا، وہ اس سے واضح ہوتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے ذریعے بھی علم کی اہمیت جو ہے، اور آپ سب نے ان موضوع پہ تقاریر بہت سنی ہوں گی، بہت سے لیکچر سنے ہوں گے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ ان فضل العالم علی عابدی کا فضلی علی ادنا رجل من امتی، کہ عالم کی فضیلت عابد کے اوپر، ایک عالم کی فضیلت ایک عبادت گزار کے اوپر ایسی ہے جیسی میری فضیلت تم میں سے، میری امت میں کسی ادنے شخص کے اوپر ہو۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادنا امتی، جیسے میں اور آپ، ہم حضور کی امت کے ایک ادنے سے شخص ہیں، ٹھیک ہے، چھوٹے سے انسان ہیں، ہمارے اوپر حضور کی فضیلت کتنی زیادہ ہے، بے انتہا، کروڑ کروڑ نہیں، یعنی ہم اس کو میتھمیٹیکل ٹرمز میں ایکسپلین بھی نہیں کر سکتے۔ تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ عالم کی فضیلت، ایک صاحب علم کی فضیلت اس شخص کے اوپر جو بغیر علم کے عبادت کرتا ہے، ایسی ہے جیسی میری فضیلت تم میں سے کسی ادنے شخص کے اوپر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کتنی بڑی توقیر اور کتنی بڑی عزت ہے علم کی اور صاحب علم کی، یہاں اس سے واضح ہوتا ہے۔ دوسری حدیث جیسا کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں نظرۃ الی عالمی احب الی، یعنی ایک عالم کی طرف ایک نظر دیکھنا مجھے زیادہ محبوب ہے من عبادتی سنۃ صیامها و قیامها، ایک عالم کی طرف ایک نظر دیکھنا مجھے زیادہ محبوب ہے ایک سال کے مسلسل روزے رکھنے اور ایک سال کے مسلسل قیام، یعنی نفل نماز سے، ایک سال کی مسلسل نفل نماز سے اور ایک سال کے مسلسل نفل روزے سے مجھے زیادہ محبوب ہے عالم کی طرف ایک نگاہ دیکھنا۔ دوسری حدیث، ایک اور حدیث آتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی علم کے فضیلت کے تعلق سے، اور یہ حدیثیں آپ کو امام غزالی کی کتاب جو ہے منہاج العابدین میں مل جائے گی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں الا ادلکم علی اشرفی اہل الجنہ، کیا میں تمہیں جنتیوں میں سب سے زیادہ صاحب عزت اور سب سے اونچے مقام والوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو قالوا بلا، صحابہ نے کہا ضرور بتائیے اللہ کے رسول، یا رسول اللہ، قال، اللہ کے رسول نے فرمایا ہم علماء امتی،
وہ میری امت کے علماء ہیں جو جنت میں سب سے اونچے مقام پہ ہوں گے، سب سے اعلیٰ مرتبے پہ فائز ہوں گے، صاحب علم جو میری امت میں ہوں گے وہ سب سے اونچے مقام و مرتبے پہ ہوں گے۔ تو اس سے بالکل علم کا مقام اور علم کی فضیلت اور علم کا جو مرتبہ ہے وہ سمجھ میں آتا ہے۔ جیسا کہ آپ کے سامنے اپیئر ہو رہی ہے اسکرین پہ چیزیں، کہ پہلی وحی نے قلم کی شان اور اہمیت کو بلند کیا اور واضح کیا، چونکہ پہلی وحی میں اللہ تعالیٰ نے بیان یہ بھی کیا نا کہ الذی علم بالقلم، قلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے علم سکھایا۔ گویا کہ انسانی جتنے علوم ہیں دنیا کے اندر، جتنے بھی علم پھیلے ہیں، وہ ایک نسل سے دوسری نسل پہ قلم کے ذریعے ہی محفوظ حالت میں پھیلے ہیں۔ لکھے ہوئے علم جو ہیں وہ زیادہ محفوظ ہوتے ہیں، اورل علم اس درجے کے محفوظ نہیں ہوتے عام طور پہ۔ پہلی وحی نے قلم کی شان اور اہمیت کو بلند کیا اور واضح کیا کہ قوم اور ملت کی تعمیر میں علم کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے، اور یہ حقیقت بھی واضح کر دی کہ انسان کی سب سے بڑی خوبی اور خصوصیت علم اور معرفت ہے، یعنی اللہ کی پہچان اور علم جو ہے انسان کی سب سے بڑی خصوصیت ہے۔ اس عظیم واقعے سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام میں علم کا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ نبوت ملنے پر سب سے پہلا کلمہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا وہ پڑھنے کا حکم تھا۔ اسلام نے ہمیشہ علم کی ترغیب دی ہے اور اس کے حاصل کرنے کا حکم دیا ہے، اہل علم کے مقام کو بلند کیا ہے، اور دوسروں پہ اللہ تعالیٰ نے اہل علم کے مقام کو فوقیت بخشی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور صاحب علم ہیں ان کے درجے کو بہت بلند کرتا ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل هل يستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کہ کیا بتاؤ، آپ کہہ دیجئے کیا بتاؤ، علم والے اور بغیر علم والے، علم والے اور جاہل، صاحب علم اور نادان کیا کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ انما یتذکر اولو الباب، یہ تو نصیحت ہے، یہ تو یاد دہانی ہے صاحب عقل لوگوں کے لیے۔ گویا کہ علم کی جو اہمیت ہے، پڑھنے لکھنے کی جو اہمیت ہے، تعلیم کی جو اہمیت ہے، یہ اسلام نے اس پہ بڑا زور دیا ہے، اور مختلف احادیث سے پورے کی پوری، یعنی آپ اسلامی لٹریچر کا اگر آپ انالیسس کریں تو واضح ہو جائے گا کہ علم کی اور ایجوکیشن کی اور تعلیم کی کتنی اہمیت ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اب سوال یہاں پیدا ہوتا ہے، اور جیسا کہ ہم مختلف تقاریر میں، مختلف لیکچرز میں ہمیشہ سنتے آئے ہیں کہ قرآن کی سب سے پہلی وحی اقرا نازل ہوئی، اور مختلف آپ ایجوکیشن مسلم ایجوکیشنل پروگرامز وغیرہ میں بھی جائیں، اور جو قومی سطح پہ پروگرامز وغیرہ ہندوستان وغیرہ میں ہوتے ہیں تو وہاں بھی اس بات پہ یعنی توجہ دی جاتی ہے کہ قرآن کی پہلی وحی جو نازل ہوئی ہے وہ اقرا سے سٹارٹ ہوئی ہے، لہٰذا جو ہے تعلیم مسلمانوں کو آگے بڑھنا چاہیے تعلیمی میدان میں، اور خوب علم حاصل کرنا چاہیے، اور ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کو مضبوط کرنا چاہیے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا تمام علوم، دنیا کے جتنے علم ہیں، کیا سب کا سب اقرا کا حکم جو ہے سب کے سب پہ اس کا مصداق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو اگر ہم ان آیات پہ اب غور کرتے ہیں تو ہم پہ یہ بات واضح ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں جو اقرا کو بیان کیا ہے، اور یہاں جن علوم کا ذکر کیا ہے، اور جس علم کی فضیلت احادیث میں آئی ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اور جن علوم کو اللہ تعالیٰ نے اتنی اہمیت دی ہے کہ ان کا ذکر سب سے پہلے کیا ہے، وہ کون سے علم ہیں، اور وہ کون سے عقیدے اور اعتقاد کے ساتھ وہ علم حاصل کیے جائیں، تو وہ علم جو ہے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ قابل اہمیت ہے، قابل عزت ہے، قابل توقیر ہے۔ تو اب ہم ان 5 آیتوں پہ غور کریں گے، کیونکہ عام طور پہ ہم نے دیکھا ہے اور بچپن سے دیکھتے آئے ہیں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ایک طرف جہاں علم کی فضیلت اور اہمیت بالکل اپنی جگہ مسلم ہے، واضح ہے، وہیں ان آیات کا غلط جگہ بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ دنیا کا کوئی بھی علم ہو، ہر علم پڑھنا چاہیے، ہر علم حاصل کرنا چاہیے، ہر قسم کی تعلیمی میدان میں تعلیمی جو چیزیں ہیں وہ سب کی سب جو ہیں وہ اقرا کے اکارڈنگ ہیں، یعنی اقرا سے اس بات کو ڈرائیو کیا جاتا ہے کہ ہر قسم کی تعلیم، ہر قسم کا علم، ہر قسم کی کتابیں جو ہے مسلمانوں کو پڑھنی چاہیے۔ تو اب ہم یہاں غور کریں گے ان آیات پہ، اور دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کون سے علم کے بارے میں یہ بات کہی۔ تو اگر ہم اس آیت کو سامنے رکھتے ہیں تو آیت میں کیا فرمایا اللہ نے؟ اقرا باسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ اس میں 2 حقیقت بیان کی اللہ تعالیٰ نے۔ پہلی چیز، صرف یہ حکم نہیں دیا پڑھیے، اگر آپ صرف قرآن کے ایک ورڈ کو لے لیں گے اور آگے کے ورڈ کو چھوڑ دیں گے تو کسی بھی سینٹنس کو بیچ میں سے کاٹ کے اگر پیش کیا جائے تو اس بات کا غلط مطلب نکل سکتا ہے، لہٰذا پورے سینٹنس کو اگر ہم سامنے رکھتے ہیں تو 3 حقیقتیں واضح ہوتی ہیں۔ پہلی چیز، اللہ تعالیٰ نے پڑھنے کا حکم دیا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کیا پڑھنا؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بتایا کیا پڑھنا ہے، یہ بتایا ہے کیسے پڑھنا ہے۔ سمجھیے بات کو،
یہ نہیں بتایا کیا پڑھنا ہے، یہ بتایا کیسے پڑھنا ہے. فرمایا بِاسْمِ، اپنے ربی کا، بِاسْمِ ربی کا، اپنے رب کے نام سے پڑھیے، الذی خلق، جس نے پیدا کیا. یہاں خلق جو فعل ہے یہ عام ہے، اور اس میں تمام شے جس کا کائنات میں اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہے، اس کائنات کے اندر اور اس کائنات کے باہر جتنی چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے سب کا بیان اس آیت کے اندر آتا ہے. یہاں خلق سے مراد ان تمام چیزوں کی تخلیق کا بیان ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ نے فرمایا کیا، تین حقیقت کیا بیان فرمائی. پہلی چیز فرمایا پڑھیے، اور ساتھ میں کیا شرط لگائی، اپنے رب کے نام سے. اور صرف یہ نہیں بیان فرمایا کہ رب کے نام سے، بلکہ رب کی ایک خاص صفت، ایک خاص ایکشن کا ذکر کیا، الذی خلق، جس نے تمام چیزوں کو پیدا کیا. گویا کہ جس چیز کے پڑھنے کا حکم اس آیت کے اندر دیا جا رہا ہے وہ چیز مشروط ہے، وہ چیز اس بات کے ساتھ لازمی ہے کہ وہ پڑھائی کا مرکزی مضمون یہ ہونا چاہیے کہ رب کی ربوبیت کا اعتراف ہو، اور صرف رب کی ربوبیت کا اعتراف نہیں ہو، اللہ کے رب ہونے کا، اللہ کے وجود کا اعتراف نہیں ہو، بلکہ اللہ کے خالق ہونے کو بھی تسلیم کرنا ہو. پہلی چیز کیا تسلیم کرنی ہے، اللہ کے وجود کو. دوسری چیز کیا تسلیم کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی تمام کائنات کی جتنی چیزیں پیدا کی ہیں سب کے سب کی تخلیق کا کام جو ہے وہ اللہ نے ادا کیا ہے. اور ان دو باتوں کو تسلیم کرنے کے بعد جو چیز آپ پڑھیں اس میں اسی رب کا نام آپ کو ذہن نشیں رکھنا ہے، اس رب کے نام کے ساتھ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. تو گویا کہ پتہ یہ چلا کہ اس آیت کے حساب سے وہ تمام علوم جس کا سینٹرل تھیم، جس کا محور، جس کا مرکز، جس کا سینٹر اس عقیدے کے ساتھ ہو، اس یقین کے ساتھ ہو کہ اللہ کا وجود حق ہے، اللہ ہی رب ہے، اللہ ہی خالق ہے، اور پھر اس اللہ کے نام کو لے کے جو علم حاصل کیا جائے وہ تمام علم جو ہیں اس فضیلت کا وہ تمام علم جو ہیں اس فضیلت کا حق رکھتے ہیں جس کی فضیلت اس آیت کے اندر بیان کی گئی ہے. ٹھیک ہے. پھر آگے اللہ نے کیا فرمایا، خلق الانسان من علق، اس اللہ نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. اب یہ جمع ہوا خون کیا ہے، جو انسان کی تخلیق کا جو ابتدائی مرحلہ ہوتا ہے اس میں جب وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو خون جو ہے پہلے جمی ہوئی صورت میں ہوتا ہے، پھر یہ کہ آگے جو ہے معاملہ جو ہے تخلیق کا ہوتا ہے. جو لوگ بایو کے فیلڈ سے ہیں وہ ان باتوں کو اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اقرا وربک الاکرم، پڑھیے آپ کا رب انتہائی کرم کرنے والا ہے. پھر پڑھنے کا حکم دیا گیا. یعنی گویا اگر آپ غور کریں تو چار آیتیں ایسی ہیں سوائے دوسری آیت کے، باقی چاروں آیت کے اندر جو ہے یا تو اقرا کا حکم دیا گیا یا علم کا بیان ہوا. گویا کہ چار آیتوں میں مرکزی مضمون علم ہی ہے. لیکن وہ کون سا علم ہے، وہ تمام علم اسلام کی اصطلاح میں علم ہوتے ہیں جن کی بنیاد اس حقیقت پہ ہو کہ اللہ رب ہے، اللہ خالق ہے، اللہ کریم ہے، انتہائی عزت والا ہے، بہت کرم فرمانے والا ہے، بہت یعنی صاحب تقدس ہے. الذی علم بالقلم. پھر کس بات کا اعتراف ہونا چاہیے کہ اس اللہ نے قلم کے ذریعے علم سکھایا. گویا کہ انسان کو جتنا بھی علم ہے، چاہے وہ فزکس کا علم ہو، چاہے وہ ہسٹری کا علم ہو، چاہے وہ کیمسٹری کا علم ہو، چاہے وہ ایسٹرو فزکس کا علم ہو، چاہے وہ بایو کا علم ہو، چاہے وہ اوشن کا علم ہو، چاہے وہ جو ہے لسانیات کا علم ہو، لنگوسٹکس کا علم ہو، جو بھی علم انسان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے وہ اللہ کے تعلیم دینے سے ہے، انسان کی اپنی صلاحیتوں کے بنا پہ، اپنی قوت کے بنا پہ، اپنی انڈیپینڈنس کے بنا پہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. الذی علم بالقلم، علمہ سے مراد ہوتا ہے تعلیم دینا. گویا یہاں بھی اس بات کو اسٹریس دی گئی کہ جو بھی علم انسان کے پاس ہے وہ اللہ کا عطا کرتا ہے، اللہ کا سکھایا ہوا ہے. علم الانسان ما لم یعلم، اور اس نے انسان کو وہ چیزیں سکھائی جو انسان نہیں جانتا تھا. یہاں بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان کی اوریجنل اسٹیٹ جو تھی وہ اگنورنس کی تھی، وہ خود کچھ نہیں جانتا تھا، اس کا خود کا علم کچھ بھی نہیں ہے، اس کے پاس خود کی انفارمیشن کچھ بھی نہیں ہے. اس کی جتنی بھی ترقی ہے، چاہے ٹیکنالوجی کے فیلڈ میں ہو، چاہے لسانیات کے فیلڈ میں ہو، چاہے بایو کے فیلڈ میں ہو، چاہے دنیا کے کسی بھی فیلڈ کے اندر ایڈوانسمنٹ ہو، وہ سب کا سب جو ہے وہ اللہ کے دینے سے ہے، اس کی دیے بغیر نہیں ہو سکتا. گویا کہ اگر ہم ان 5 آیات کو مجموعی طور پہ غور کریں تو اسلام کا جو نظریہ تعلیم ہے وہ سامنے آتا ہے، جیسا کہ آپ کے سامنے اسکرین پہ ایک سوال کے روپ میں اپیئر ہو رہا ہے کہ وچ علم از بینیفیشیل ان دا لائٹ آف دیز آیات.
اور دوسری چیز ہم کیا ڈسکس کر رہے ہیں کہ اسلامک فلسفی آف ایجوکیشن اینڈ اٹس کمپیریٹیو انالیسس وتھ ماڈرن سیکولر ایجوکیشن سسٹم. یعنی اسلام کا جو فلسفہ تعلیم ہے، اسلام کا جو نظریہ تعلیم ہے، وہ موجودہ نظام تعلیم، موجودہ جو لا دینی نظام تعلیم ہے، اس سے کس حد تک مناسبت رکھتا ہے اور کس حد تک مخالفت ہے. تو پتہ یہ چلا کہ اسلام کے نظام تعلیم کا مرکزی مضمون ہے اللہ کے وجود کو تسلیم کرنا، دوسرا اللہ کے رب ہونے کو تسلیم کرنا، تیسرا اللہ کے نام سے اس علم کو حاصل کرنا، چوتھا اس بات کا اعتراف کہ انسان کو جو بھی علم ہے، جو بھی چیز وہ جانتا ہے، وہ اللہ کے عطا کرنے سے جانتا ہے. تو اب ان باتوں کو اگر ہم مد نظر رکھ لیں گے تو اسلام کا فلسفہ علم جو ہے وہ بالکل سادہ ہے. یعنی اسلام اس طرح سے کیٹیگرائز نہیں کرتا دنیاوی اور دینی علم. ہر وہ علم جو انسان کو اللہ کی خالق ہونے کو اور انسان کو اللہ کی ربوبیت کو اور انسان کو اللہ کے تقرب حاصل کرنے میں مدد کرے، چاہے وہ فزکس کے ذریعے آپ کائنات کے نظام کو سمجھ کے اللہ کی عظمت کو محسوس کریں، چاہے وہ کیمسٹری کے ذریعے آپ محسوس کریں، چاہے بایو کے ذریعے محسوس کریں، چاہے علم حدیث کے ذریعے محسوس کریں، چاہے علم فقہ کے ذریعے محسوس کریں. وہ تمام علوم جن کے ذریعے اللہ کی خالق ہونے کو، اللہ کے رب ہونے کو، اللہ کے معبود ہونے کو، اللہ کے ہی سکھائے ہوئے، یعنی اس بات کو تسلیم کریں کہ ہر چیز اللہ کی سکھائی ہوئی ہے، وہ تمام علم جو ہیں، وہ تمام انفارمیشن جو ہے وہ اسلامی اصطلاح میں علم کے کیٹیگری میں آئے گی. اس کے برخلاف وہ تمام نظریہ تعلیم، وہ تمام نظریہ ایجوکیشن، وہ تمام طریقہ تعلیم جس میں خدا کو ایکویشن سے ہٹا دیا جائے، جس میں گاڈ کو ایکویشن سے ہٹا دیا جائے، جس میں اللہ کے مداخلت کو ہٹا دیا جائے، جس کا نظریہ تعلیم یہ سکھاتا ہو کہ ہماری معیشت، ہماری اکانومی، ہماری سیاست، ہماری نظریہ تعلیم، ہماری دنیاوی زندگی میں ہمیں خدا کے قانون کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں خدا کے مداخلت کی ضرورت نہیں ہے. خدا کا بس عبادت اور جو ہے وہ رسومات کی حد تک تو ٹھیک ہے، اللہ کی حیثیت جو ہے وہ عبادت اور رسومات کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن جب ہم اکانومی ڈیزائن کریں گے، جب ہم سائنٹیفک ایڈوانسمنٹ کی بات کریں گے، جب ہم سیاست کی بات کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کو ایکویشن میں سے ہٹا دیں گے. تو اگر نظریہ تعلیم ہمیں اللہ تعالیٰ کے وجود کو، اللہ تعالیٰ کے حاکمیت کو، اللہ تعالیٰ کے مداخلت کو، اللہ تعالیٰ کی ہدایات کو، اللہ تعالیٰ کے قوانین کو دنیاوی امور سے ہٹا دینے کی دعوت دے رہا ہے، تو ویسا نظریہ تعلیم اسلامی نظریہ تعلیم کے عین مخالف ہے. ٹھیک ہے. اس کے برعکس اسلامی نظریہ تعلیم یہ ہے کہ ہر وہ چیز اسلام نے، پھر میں نے یہ بات واضح کر دی آپ کے سامنے اور پہلے بھی بول چکا ہوں کہ اسلام نے یہ نہیں بتایا کہ کیا کیا چیز پڑھنی ہے، اسلام نے یہ بتایا کہ ان چیزوں کو کیسے پڑھنا ہے. لہٰذا کیا کا تعین جو ہے وہ انسان اپنی تحقیق اور اپنی اس سے کر سکتا ہے. یعنی فزکس ہے، کیمسٹری ہے، انگلش ہے، بایو ہے، سوشل سائنس ہے، یہ ساری چیزیں. لیکن اس میں کیا تعین کیا، کیا کنڈیشن لگائی کہ اس کی بنیادی، اس کا مرکزی مضمون اللہ کی ذات ہونی چاہیے. اس کے برعکس پھر آپ خود سمجھ لیجئے کہ وہ تمام لا دینی ایجوکیشن سسٹم، وہ نظریہ تعلیم جس میں آپ کو یہ باور کرایا جائے، جس میں آپ کو یہ سکھایا جائے کہ سیاست میں اللہ کی ضرورت نہیں ہے، معیشت میں، اکانومی میں اللہ کی ضرورت نہیں ہے، نظام تعلیم میں اللہ کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، جو بین الاقوامی قوانین ہیں اس میں اللہ کی ضرورت نہیں ہے، اس قسم کے نظریات جس تعلیم کے ذریعے پھیلائے جائیں آپ کے درمیان، وہ تعلیم اقرا کا مصداق کبھی ہو ہی نہیں سکتی، بلکہ اس کے مخالف ہیں. سمجھ گئے بات؟ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ چند باتیں جو ہیں واضح کرنی ضروری تھیں کہ نظریہ تعلیم اسلام کا کیا ہے، کہ ہر وہ چیز جو اللہ سے قریب کر دے اس کا تعین نہیں ہے، چاہے وہ فزکس ہو، کیمسٹری ہو، یا کوئی بھی علم ہو، وہ اسلام کی اصطلاح میں علم ہے. اور ہر وہ چیز جو اللہ سے دور کر دے، اللہ کے قوانین کو دور کر دے، اللہ کے قوانین کو حقارت کی نگاہ سے دکھائے، اللہ تعالیٰ کے معاملات کو یا اللہ تعالیٰ کی مداخلت کو معیشت میں، سیاست میں قبول نہ کرے، ویسے تمام نظریہ تعلیم باطل ہیں، اسلام کے مخالف ہیں اور اقرا کا مصداق ہرگز نہیں ہیں. تو بات ذرا طویل ہو گئی، لیکن چونکہ اس قسم کی باتیں عام طور پہ سامنے آتی رہتی ہیں اور ان آیات کے پس منظر میں ہی اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں اور بعض غلط باتیں جو ہے باور کرائی جاتی ہیں امت کو،
تو میں نے سمجھا کہ ان باتوں کا واضح کر دینا جو ہے وہ انتہائی ضروری تھا۔ تو انشاءاللہ تعالی یہیں پہ میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ ان 5 آیات کو ہم نے سمجھ لیا، اسلام میں جو علم کی اہمیت ہے اس کو سمجھ لیا، علم کیا ہے اسلام میں یہ سمجھ لیا، عالم کی جو فضیلت ہے، علم کی جو فضیلت ہے، علم کا جو مقام ہے، معرفت کی جو اہمیت ہے وہ بھی سمجھ لیا انشاءاللہ تعالی۔ تو آگے کی جو حضور کی زندگی ہے وہ انشاءاللہ تعالی اس کے بعد ہم سمجھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ اس کو درجہ قبولیت عطا فرمائے، اور یعنی اس پہ عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جو صحیح بات ہم نے کہہ دی اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے، اور جو غلط بات ہماری زبان سے نکل گئی اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے۔ وآخر الدعوانا وان الحمد للہ رب العالمین۔